صاحب نے کلام میں ایک جملہ نظم میں کہا ہے، جب تک کہ سید محمود الحسن شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں میں آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ اس قوم کا مزاج ہے کہ وہاں سے یہاں جواہر لٹائے جا رہے ہیں اور وہاں سے ویسے آوازیں جا رہے تو ادھر ہی دیکھیں گے، وہ آئیں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ شاہ صاحب نے ایک نظم میں ایک جملہ کہا ہے کہ وہ ستارے ہیں، اور جب یہ جملہ آتا ہے تو عاشقان جانتے ہیں کہ نبی چاند ہیں اور ستارے، دیکھو جو مانتے ہیں وہ بولے نبی چاند ہیں اور صحابہ ستارے ہیں۔ کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، تعریف تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ انگریزی کا ایک مصنف گزرا ہے، سیل اس کا نام ہے، زندگی بھر انگشت نمائی کرتا رہا، بالآخر ایک دن اس نے اپنی شکست تسلیم کی، سیرت پر ایک اس نے رسالہ لکھا، اور اس رسالے کو اس نے نظم اور نثر کی ایک جواہر اس میں لٹائے، اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو انتہا تک لے گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس شخصیت میں خوبیوں اور کمالات کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور کہتا ہے کہ سیرت کے دو واقعات نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ جب کونین کے تاجدار، ثقلین کے امام، نبی مکرم، شفیع معظم، سلطان دین، شاہ زمین، بدر الدجا، نور الہدا، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، سید الاولین سید الآخرین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، زبد و زمین و زمان مہمان لامکان، مقصود دو جہاں محبوب رب رحمان، اللہ کے حبیب امت کے طبیب، صاحب مدینہ راحت قلب و سینہ، شافع معاشر قاسم کوثر، سرور عالم پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سارے مل کر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن مسجد طیبہ میں اس طرح آتے ہیں، آپ کے یمین صدیق اکبر ہیں، یسار فاروق اعظم ہیں، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر ہے، ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر ہے۔ آپ کے دیوانے جب یہ منظر دیکھتے ہیں مسکرا اٹھتے ہیں۔ کونین کے تاجدار پوچھتے ہیں میرے صحابہ یہ منظر آپ کو کیسے لگا ہے؟ سیل کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کو یہ منظر اگر حسین اور دل آویز معلوم ہوتا ہے، ھذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم رب کی بارگاہ میں بھی اسی طرح پیش ہوں گے کہ میرے دائیں صدیق اکبر ہوں گے، بائیں فاروق اعظم ہوں گے۔